قیادت کی طرف سے، جموں کی قیادت اور ریاست کی پوری قیادت کی طرف سے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام معزز صحافی حضرات تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بھوک ہڑتال پر بیٹھے قوم کے معماروں کا حال جزار دیکھنے کے لیے آئے۔ پچھلے 12 دنوں سے جموں میں ہمارے اساتذہ برادری BJP کے جھنڈے تلے اور یہاں پچھلے 8 دنوں سے ہمارے اساتذہ بھوک ہڑتال پر چین ہنگر اسٹرائک پر بیٹھے ہیں۔ سرکار کے سامنے ہم نے 2 ایشو رکھے تھے۔ ایک ایشو ہے ہمارا جو 7th پیکیج ہے، سرکار نے یہاں کے ریاست کے 4.5 لاکھ ملازمین کے حق میں اجرا کیا، لیکن 40,000 SSA ٹیچرس، ہیڈ ٹیچرس، رمسا ماسٹرس اور ہیڈ ماسٹرس میں سے محروم رکھا۔ 7th پیکیج سے پارٹ آف سیلری یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا ہے سرکار کو مارلی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، نہ کوئی لیگل گراؤنڈ ہے، نہ CSR ان کو ایلو کرتا ہے کہ ہم کسی کی تنخواہ کو روک لیں۔ اور دوسرا جو ایشو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو SSA ٹیچرس اور ہیڈ ٹیچرس، سمسا ماسٹرس کا تنخواہ وہ 6-6 7 مہینوں کے بعد ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، جیسے وہ بیگاری پر ہے، ان کے بچے خاطر کسی کے شکار ہو رہے ہیں، ان کے جموں کشمیر بینک میں نے لون لیا ہے، جب بھی کوئی 1 مہینہ کا تنخواہ ریلیز ہوتا ہے تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں سود میں چلا جاتا ہے۔ ان کی پریشانی وہ ذہنی اور مینٹل پریشانیوں کے شکار ہے، مینٹل ٹراما کے شکار ہے فیملی کے ساتھ۔ اور ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ سیلری کو اسٹیٹ سیکٹر سے HRD منسٹری سے سیکٹر کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن پچھلے 4 مہینوں سے لگاتار ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تلے ہم جھنڈے تلے ہم سڑکوں پر آئے، سرکار کی طرف سے ہم کو جھنڈے برسائے گئے، گھروں میں بند کیا گیا۔ ہم نے آج تک اب بھی ہم نے سکولوں کا بند کرنے کا کوئی پروگرام کیا ہے۔ آج جو ہماری جو ہنگر اسٹرائک چل رہی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو ہم تب تک جاری رکھیں گے جموں میں بھی، یہاں بھی، جب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے، 7th پے کمیشن کا اطلاق امپلیمنٹ نہیں ہو جائے گا۔ اور جو کمیٹی بنی ہے ڈیشن آف پوسٹس کے لیے، وہ ڈیلیگی کے حوالے سے اس پہ ہم جو سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم نے 3 مہینے کے اندر رپورٹ دے دیں گے، اور ایڈوائزر آنریبل وسیل احمد گرائی صاحب نے اس میں اعلان بھی کیا ہے پازیٹو، انہوں نے پیش رفت دکھایا، ہم نے اس کا انڈورس کیا، لیکن جب تک 7th پے کمیشن کا معاملہ حل نہیں ہوگا یہ بھوک ہڑتال نہیں ہٹے گا۔ اور اس کے ساتھ سائملٹینیسلی بھوک ہڑتال کے ساتھ ساتھ ہم نے اور ایک پروگرام کیا ہے، کیونکہ سول سوسائٹی نے ہمیں سپورٹ کیا، ٹریڈ اور ٹریڈ باڈی نے ہمیں سپورٹ کیا، کشمیر اکنامک الائنس نے ہمیں سپورٹ کیا، پولیٹیکل اور ریلیجیس آرگنائزیشن نے ہمیں سپورٹ کیا، میڈیا فریٹرنیٹی نے ہمیں سپورٹ کیا، قلمکاروں، دانشوروں، لیگل لومنریز نے ہمیں سپورٹ کیا، بچوں اور پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا، تمام قوم کا سپورٹ ہمیں اس وقت حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمدردی دکھائی ہے، اس ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ورکنگ ڈیز پر ایک ماس احتجاج کا پروگرام کریں شیر کشمیر پارک سے راج بھون تک، لیکن قوم کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، پیرنٹنگ کی طرف سے، جو ہمارے ساتھ ہمارے ریلیجیس اسکالرس کی طرف سے، ریلیجیس آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہمارا پروگرام ہوگا بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسکولوں کے تعلیمی کیریئر اور اکیڈمک ایکسیلنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اب ہم جو ہمارا میگا ڈیمونسٹریشن پروگرام ہوگا وہ ہم 16 تاریخ کو ورکنگ ڈے کے بجائے بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے سنڈے کو شیر کشمیر پارک سے راج بھون کی طرف ہم مارچ کریں گے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، 11 تاریخ کو ہم نے کل شام کو نماز مغرب کے بعد یہاں بھی اور جموں میں بھی ہم کینڈل لائٹ مارچ نکالیں گے، یہاں پرتا پارک سے گورنر ہاؤس کی طرف اس کینڈل لائٹ کو ہم دے لیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جاگ جائے، نیند سے جاگ جائے، جو یہ جائز معاملہ ہمارا اس معاملے کو حل کرے، خصوصاً دیگر ہم مجبور ہو جائیں گے، جو لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے، ہم نہیں چاہتے اس وقت بھی ہم نے ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کام کر رہے ہیں، 95% 97% اساتذہ اسکولوں میں ہے، اگر کسی اسکول میں 10 اساتذہ ہے، ایک استاد یہاں سالیڈیٹی کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بھی لیو پر بیٹھ کے، ہم نے وہ اساتذہ کو یہاں نہیں دلایا، میری ریکویسٹ ہے اساتذہ سے، اگر کوئی بائی روٹیشن سالیڈیٹی کرنے کے لیے جموں اور یہاں ہمارے پاس آتا ہے، دوسرے دن اسکول میں جا کے 0 پیریڈ لے کے وہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ انصاف کرے، لیکن جب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے ہم لیگلی بھی اور جمہوری طور طریقے اپنا کے اپنی احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور سرکار تک یہ بات پہنچانا آپ کے مادھیم سے میں ہز ایکسیلنسی گورنر صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور ہز ایڈوائزر آنریبل ایڈوائزر تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، چیف سیکرٹری تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوم کے معماروں کی ذہنی پریشانیوں کو، مینٹل ٹراما ان کی فیملیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے میں ذاتی دلچسپی دیکھے اس کو پوری طور حل کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ 40,000 ٹیچر ہی نہیں، جن کے ساتھ پوری ٹیچر برادری، پوری امپلائز فیٹرنیٹی موجود ہے، ہم سب لوگ اساتذہ اپنی فیملیز کے ساتھ سڑکوں پر آئیں گے، اور سرکار کے لیے مشکل بات ہوگا کہ ہمارے احتجاج کو روکیں۔ سرکار